کہ ایک خاتون ایک لباس پہن کر مارکیٹ میں گئی، مجمع میں گئی، اس لباس پر عربی الفاظ لکھے ہوئے تھے، ان کی ڈیزائننگ تھی۔ تو کچھ نوجوانوں نے سمجھا جو عربی سے ناآشنا تھے کہ شاید یہ قرآنی الفاظ اور قرآنی آیات ہیں، کیونکہ عربی رسم الخط تھا۔ ہم مسلمان عربی رسم الخط سے اچھی طرح واقف ہیں، تو اس لیے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ توہین کی غرض سے یہ لباس پہن کے آ گئی۔ تو وہاں نوجوانوں نے جو ہے وہ خاتون سے پوچھنا شروع کر دیا، اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ یہ توہین کر رہی ہیں قرآن کی۔ پھر وہاں پر پولیس پہنچی، اس نے اس خاتون کو اس مجمع سے بحفاظت نکالا، تھانے لے گئے۔ پھر وہاں علماء کرام کو بلایا گیا تھانے میں۔ علماء کرام نے جب اس واقعے کی تفتیش کی، لباس کو دیکھا، عربی الفاظ کو دیکھا، تو عربی الفاظ تو لکھے ہوئے تھے، تقریباً ایک لفظ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کوئی قرآنی لفظ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس خاتون کو جانے دیا جائے، یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ کچھ غلط نہیں ہے۔ تو وہ تھانے سے بحفاظت وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی۔ یہ واقعہ یوں رونما ہوا کہ کچھ لوگوں نے دیکھا خاتون کو، لباس دیکھا، انہوں نے احتجاج کیا، نعرے لگائے، پولیس آ گئی، اس خاتون کو لے گئی، علماء تھانے میں گئے، انہوں نے جب تحقیق حال کی تو انہوں نے کہا کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ عربی الفاظ کو لکھ کر اس طرح کا لباس پہنا گیا ہے۔ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یہ بنی کہ ہمارے ملک میں سیکولر طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، جو دین بیزار طبقہ ہے، جو دین سے محبت رکھنے کی بجائے دین سے بغض رکھتا ہے، دین سے نفرت رکھتا ہے طبقہ، جو دین سے دشمنی اور عناد رکھتا ہے، انہوں نے اس واقعے کو سوشل میڈیا پر خوب اچھالا اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ دیکھو مذہبی لوگ کتنے شدت پسند ہیں، یا مذہبی لوگ کتنے خونخوار ہیں کہ عورت کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ ایک عورت کو قتل کرنے کی کوشش کی، اسے ڈرایا، دھمکایا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو علماء کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ایک کھلونا آ گیا، ایک واقعہ آ گیا اور انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی علماء پر۔ حالانکہ حقیقت واقعہ یہ تھی کہ علماء نے تو اس موقع پر قائدانہ کردار ادا کیا۔ جب وہ تھانے میں گئے تو انہوں نے کہا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، اس خاتون کو جانے دیا جائے۔ وہ تو ایک عام مجمع تھا، عام عوام تھی، عام لوگ تھے جو قرآنی رسم الخط جس اسلوب سے قرآن لکھا جاتا ہے، قرآن کی آیات لکھی جاتی ہیں، اس رسم الخط کو دیکھ کر عام لوگ، عام نوجوان وہ غصے میں آ گئے، اشتعال میں آ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید قرآن لکھا ہے، تو یوں عام لوگوں کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی، لیکن برا بھلا علماء کرام کو کہا گیا۔ اور ہمارے ہاں ایک عرصے سے یہ روش جاری ہے کہ اب علماء کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، علماء کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور علماء کرام کو یہاں تک الزام دیا جاتا ہے کہ یہ جو لبرل اور دین بیزار طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بھی علماء ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ترقی نہیں کر رہا تو ان علماء کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ ان سے بھلا کوئی پوچھے
کہ بھائی علماء کے کیا قصور ہے اگر پاکستان ترقی نہیں کر رہا؟ علماء نے کیا کیا ہوا ہے؟ نہ اسمبلی میں علماء، نہ وزیر اعظم عالم، نہ آرمی چیف عالم، نہ بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر بیٹھے ہوئے عالم، نہ بیوروکریٹ عالم، اس ملک کے فیصلے کرنے والے، اس ملک کی تقدیر بنانے والے، اس ملک کی تقدیر چلانے والے علماء تو نہیں ہیں۔ علماء کا تو صرف اتنا قصور ہے کہ جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے مدرسے بنا لیے۔ اگر ان کی استطاعت تھی صرف تعلیم القرآن کا مدرسہ بنانے کا کہ بچوں کو ناظرے کی تعلیم دیں، ناظرہ قرآن پڑھائیں، تو انہوں نے ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اگر ان کی استطاعت تھی کہ ناظرہ کے ساتھ حفظ بھی پڑھائیں تو انہوں نے ناظرہ اور حفظ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، قوم کے بچوں کو قرآن کی محبت میں۔ اگر ان کی استطاعت تھی کہ حفظ اور ناظرہ کے ساتھ تجوید بھی پڑھائیں تو انہوں نے ساتھ تجوید بھی کھول لیا، ایک مدرس بٹھا لیا کہ قرآن مجید کے الفاظ بڑے اچھے لہجے کے ساتھ، بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھے جائیں، اسے قرات کہتے ہیں۔ کسی کے اس سے زیادہ استطاعت ہوئی تو انہوں نے درس نظامی کا بھی ساتھ کلاسیں لگا لی، بچے کو عالم دین بنانا شروع کر دیا، عالم دین کا کورس شروع کر دیا۔ کچھ مدرسے پھر بڑے ہیں جہاں یہ سارے شعبے ہوتے ہیں، حفظ قرآن بھی ہوتا ہے، ناظرہ بھی ہوتا ہے، درس نظامی بھی ہوتا ہے۔ پھر کچھ اس سے بھی بڑے لیول کے ہیں جہاں مفتی کا کورس بھی کرایا جاتا ہے، جہاں حدیثیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، جہاں دارالافتاء بھی بنا دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے تو صرف یہ کیا ہے۔ علماء یہ دین کے محافظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے چوکیدار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اور جو رسول اللہ کا دین ہے اس کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ ان کا پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں اور کیا کردار ہے؟ صرف یہی ہے کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن و سنت کے چراغ جلا رہے ہیں، قرآن و سنت کا جھنڈا انہوں نے آج بھی بلند کیا ہوا ہے اور لوگوں کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے ملک میں جو بے دین لوگ ہیں، بے دین یا دین سے چڑھنے والے، دین سے بغض رکھنے والے، دین سے عناد رکھنے والے، جنہیں سیکولر اور لبرل کہا جاتا ہے، وہ اس معاشرے کو بھی بے دین بنانا چاہتے ہیں۔ اس معاشرے کو، پاکستانی قوم کو، پاکستانی معاشرے کو، پاکستان کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، لبرل بنانا چاہتے ہیں، سیکولر بنانا چاہتے ہیں، یہاں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، مغرب اور یورپ کی نقالی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کی تہذیب اور تمدن کو یہاں لانا چاہتے ہیں۔ ان کے ایجنڈے میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ علماء کرام ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام ہر جمعے میں بیٹھ کر، عیدین میں بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر دین کی ترجمانی کرتے ہیں، شریعت کا حکم دیتے ہیں، نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں، شرم و حیا کی بات کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، بے حیائی سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ان کا جرم ہے جو اس طبقے کو کھٹکتا ہے اور یہ طبقہ علماء کرام کو گالیاں دیتا ہے۔